نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کی یہ چوتھی کلاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج انشاءاللہ آپ سب عدد یعنی نمبر کے بارے میں کافی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر آیت میں نے لکھی ہے اور یہ ابھی تلاوت بھی اس کی ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے اور آیت نمبر 179، ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف۔ اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے والی باتیں کہی ہیں اور آج ہمارے اس چیپٹر سے بھی ریلیٹ کرنے والا ہے یہ انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، کہ اب یہاں پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ قد لقد یہ سب کچھ پڑھیں گے، تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ کچھ اس میں سے ایسے الفاظ ہوں گے جن کو ابھی دور دور تک کہ اس کا ہماری گرامر سے کوئی واسطہ فی الحال نہیں ہوگا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ کیسے ہیں کہ جہنم میں ہی جانے والے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں، خوبیاں مطلب خامیاں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب تو ہیں، دل تو ہیں، لیکن یہ تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن ان کانوں سے یہ سننے والا عمل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، مطلب ایسے لوگ چوپایوں، انعام، جانوروں کے مانند ہیں، کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں غافل، یہی ہیں کھوئے ہوئے، غفلت میں کھوئے ہوئے۔ تو اب اس آیت کے مد نظر ہم سوچیں، غور و فکر کریں، کیا ہم سوچتے ہیں؟ کیا ہم آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں، یا وہ دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہمارے کان ہیں، بے شک ہم سب سنتے ہیں، لیکن ہم کانوں سے کون سا سننا سنتے ہیں؟ انسانوں کا سا سننا سنتے ہیں یا حیوانوں کا سا سننا سنتے ہیں کہ سن کر کے بھی انسنا کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ہم اپنا خود جائزہ لیں، اپنا خود محاسبہ کریں، اپنا انٹروسپیکشن کریں، اور پھر کسی تو نتیجے پر پہنچیں۔ کہیں پر تو اپنی زندگی کے کی تمام جو پیچھے غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خرافات ہیں، لغویات ہیں، یا وہ کام جو اننیسیسری ہیں، یوز لیس ہیں، پرپز لیس ہیں، ان کاموں سے کبھی تو ہم اپنے آپ کو بچائیں، کبھی تو ہم ان پر نادم و شرمندہ ہوں۔ اور قرآن کی اس زبان کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہوں تو اس میں جتنے بھی فریزز ہیں، جتنے اس میں ٹکڑے ہیں، جو لب و لہجہ یہاں ریکوائرڈ ہے، جو انداز پڑھنے کا چاہیے یہاں سمجھ کر پڑھنے والا، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ سے امید ہے، اس سے دعا بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ایسی تمام آیات پر غور کریں گے، اور اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر اول تو عمل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کی فکر بھی کریں گے۔
اور اس سلسلے میں سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہترین سوچیں گے، دیکھیں گے تو وہ کچھ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ کچھ سننے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سنیں، اپنے کانوں کا، آنکھوں کا، اپنے ذہن کا، دماغ کا، دل کا صحیح استعمال کریں گے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اپنی ذاتی تو ہے نہیں، یہ تو ہمیں اس نے دی ہوئی ہیں امانت کے طور پر، اور جب وہ چاہتا ہے ہم سے لے لیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ اس میں ہمارا کوئی دخل تھا، ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی، کوئی عرضی نہیں لگائی، ہم نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائیے گا، جانور نہیں بنائیے گا۔ وہ چاہتا، اس کی مرضی تھی، اس کی مرضی اور منشا سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اپنی مرضی اور منشا سے اس دنیا میں نہیں آئے۔ جب آئے اس کی مرضی سے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو ہم سب اپنے آپ سے، اپنے خدا سے عہد و پیمان کریں، وعدہ کریں کہ ہم غافلوں میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر اور اس میں چھپی ہوئی جو ہدایات ہیں، جو واضح ہدایات ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ عدد ہے۔ عدد مینس نمبر، نمبر یعنی عدد جس سے ہمیں نمبر پتہ چلے کسی بھی اسم کا۔ یہ ہمارا آج کا چوتھا لیکچر ہے، اس سے پہلے 3 لیکچرز ہو چکے ہیں، اور آپ میں سے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی ان لیکچرز کو گو تھرو نہیں کیا، کلاس میں مس ہوا ہے اگر، تو اسے ضرور دیکھیں اور اپنے نوٹس بھی بنانا شروع کر دیں۔ چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ کلاس میں، اور پچھلی کلاس سے کچھ کنیکشن فیل کرنے لگے پہلے تو، آج آئے ہیں ضرور آپ سب نے ریوائز کیا ہوگا، تو شروعات کہاں سے ہوئی تھی، کہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ ساری جو کڑیاں ہیں یہ آپس میں جڑتی ہوئی چلی جائیں، یہ انٹر کنیکشن ہے سب میں آپس میں، ٹھیک ہے، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے یہ چیزیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج عدد پڑھ رہے تھے، کل کیا پڑھا تھا نہیں معلوم، 2 دن بعد اس سے پہلے کیا پڑھا تھا نہیں پتا، تو کم از کم یہ بالکل واضح ہو، کلیئر ہو ذہن میں کہ چیزیں کیا چل رہی ہیں، ٹاپک وائز کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور ان کے کیا اپنے میں پوائنٹس ہیں، وہ سب پتا ہو۔ تو کل ہم سب نے جنس پڑھا تھا، اور جنس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اسم کے تعلق سے 4 جو اہم باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جس میں 4 میں پہلے نمبر پر جنس، دوسرے میں عدد، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اس کی وسعت پڑھنی ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس کی اعراب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگ بالکل الحمدللہ سیکوینس میں چل رہے ہیں۔ جنس مکمل کر لیا تھا، جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث، اور وہاں پر ایک اصول یہ آیا تھا کہ ہر ایک اسم کو عربی زبان میں مذکر ہی ٹریٹ کرتے ہیں جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہیں ہو جاتا ہے، ایک بات۔ تو مؤنث ثابت کرنے کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے یا غیر حقیقی۔ حقیقی وہ ہوتا ہے جس کا اپنا میل کاؤنٹر پارٹ موجود ہو، جس کا اپنے مقابلے میں کوئی میل موجود ہے، جیسے ماں کے مقابلے میں باپ، بہن کے مقابلے میں بھائی، وہ حقیقی مؤنث۔ غیر حقیقی وہ مؤنث جو حقیقی نہیں ہے، وہ سب غیر حقیقی۔ اور غیر حقیقی کا دوسرا نام لفظی۔ لفظی کے کو فردر 2 پارٹس میں کلاسیفائی کیا گیا تھا، علامتی اور سماعی۔ علامتی وہ مؤنث وہ تھے جو رولز پر بیسڈ ہوتے ہیں، اور سماعی مؤنث وہ ہوتے ہیں جو رولز پر بیسڈ نہیں ہوتے، صرف عرب کو بولتے ہوئے، پڑھتے لکھتے سنا گیا، لہٰذا انہوں نے اسے مؤنث ٹریٹ کیا، تو ہم سب نے وہ مؤنث مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو علامتی مؤنث میں 3 علامات بتائی گئی تھیں۔ ایک علامت یعنی ایک سائن جو تھا وہ یہ تھا تائے مربوطہ، یعنی گولتا، ٹھیک ہے، بہت پوٹینشیل علامت ہے، بہت پوٹینشیل سائن ہے کس چیز کا؟ عربی زبان میں اسما کے مؤنث ہونے کا، فیمنن جینڈر میں ہونے کا، ٹھیک ہے، جیسے استاذ سے استاذہ، ٹھیک ہے، طبیب سے طبیبہ، یہ آپ نے پڑھا تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد الف مقصورہ، اور پھر الف ممدودہ، یعنی شارٹ اینڈ الف اور ایلونگیٹڈ الف، یہ دونوں آپ نے ان کی پہچان اور کچھ ایگزامپلس دے لیے تھے، ایک ایک یاد رکھیے کم از کم پہچان کے لیے، جیسے بشرا یاد رکھ لیجئے، اور ادھر سے صحرا یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا پوائنٹ۔ اس کے بعد سماعی مؤنث میں آپ کو 6 پوائنٹس بتائے گئے تھے، ان 6 پوائنٹس میں اگر کہیں پر
فال کر رہا ہے آپ کا اسم تب تو وہ مؤنث ڈکلیئر کیا جائے گا، ادروائز وہ مؤنث ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا۔ یہ تھی پوری کہانی مذکر مؤنث کی جو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس پر چلتے ہیں اور اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ عدد نمبر، عدد کے حوالے سے ہمارے عربی زبان میں انگلش اور اردو کے برخلاف، ٹھیک ہے، انگلش میں آپ جانتے ہیں کہ عدد کی جب بات آتی ہے تو سنگولر اور پلورل، بس اسی طریقے سے اردو کی بات آتی ہے تو واحد اور جمع، بس تیسرا کوئی عدد نہیں ہوتا۔ لیکن عربی زبان میں تیسرا عدد بھی ہوتا ہے، وہ کیا؟ ایک تو واحد یعنی سنگولر، دوسرا ہوتا ہے مثنیٰ، اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نیچے لکھ دوں گا ابھی، مثنیٰ، اور تیسرا ہے جمع۔ واحد اور اس کو پڑھیں گے مثنیٰ، لیکن ہم ایس سے لکھ رہے ہیں تاکہ کسی کو دقت نہ آئے، مثنیٰ، ٹھیک ہے، سا ہے یہ۔ جمع یعنی اس کو ایسے پڑھ لیجیے، جمع۔ اب یہ کیا ہے ان کو سمجھ لیجیے۔ واحد ایک کے لیے، ٹھیک ہے، ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے۔ انگلش میں، اردو میں ایک کے لیے واحد، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ سب پلورل یا جمع مانا جاتا ہے، رائٹ۔ لیکن انگلش میں اور اردو کے خلاف یہاں عربک میں جو ہے ایک کے لیے یہ ہے، یعنی واحد کا مطلب سنگولر اور مثنیٰ کا مطلب ڈویل، پہلے اصطلاحات آپ کی مضبوط ہو جائیں، اور جمع کا مطلب پلورل۔ تو آپ کو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو اور آسان کر کے اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ پلورل واحد یعنی ایک کے لیے، ایک کے لیے، اور یہ دو کے لیے، اور پھر یہ دو سے زیادہ کے لیے۔ دو سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ جمع کہلائے گا، دو سے زیادہ کے لیے، ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کورس کے شروعات میں، اپنے کورس کے شروعات میں، عدد کا مطلب میں نے بتا ہی دیا ہے آپ کو، نمبر۔ کورس کے بالکل شروع میں کچھ اسماء آپ کے سامنے آئے تھے، جیسے ایک لفظ تھا کتاب، شروعات میں ہی میں لے کے آیا نا، کتاب۔ ایک لفظ میں اور لے لیتا ہوں، قلم، چلیے ابھی قلم نہیں لوں گا کسی وجہ سے، کتاب لے لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ، یہ بھی لفظ آپ کے کلاس میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتاب ہے، مدرسہ ہے، یا پھر کوئی صفت لے لیجیے، جیسے خفیف، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، خفیف، صالح۔ اب یہ سب کے سب اسماء ہیں۔ دیکھیے، کتاب کسی چیز کا نام ہے، مدرسہ کسی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، خفیف صفت ہے، صفت یعنی ایڈجیکٹو ہے، اور صالح، یہ صالح کا مطلب ہے نیک، تو نیک یہ بھی ایک صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے۔ اب یہ سب کے سب اگر ہم آپ سے پوچھیں بغیر ابھی عدد میں کچھ پڑھائے ہوئے کہ بتائیے یہ واحد تھے یا مثنیٰ تھے، نہیں، تشدید تو ہم لوگ اپنے لیے لگاتے ہیں، تشدید تو ہر جگہ نہیں لگائی جاتی، وہ تو صرف پڑھنے سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، وہ میں لگا دے رہا ہوں آپ کے کہنے سے، یہ لکھیے تشدید لگ گئی، مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے یہ سب کے سب کیا ہیں، آپ لوگ برابر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ہم ریگولر چیٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی ہم لیکچر تو ڈیلیور کر نہیں رہے ہیں، یہاں پر ٹیچ کر رہے ہیں۔ ٹیچ کا مطلب ہوتا ہے، ٹیچنگ کا مطلب انٹریکشن، انٹریکشن ہو، تو انٹریکشن آپ کا ابھی ہم
شروع میں وربل نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا کلاس میں ڈسپلن آ جائے تھوڑا، اور کبھی کبھی کسی کا بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے تو ڈسٹربینس ہوتا ہے، تو آپ لوگ چیٹ میں آنسر دیتے رہا کریں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کتاب، مدرسہ، خفیف، صالح، یہ کیا ہے؟ مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ سارے کے سارے واحد ہیں الحمدللہ۔ جب یہ سب واحد ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اب تک ہم سب نے جو اسماء پڑھے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ واحد پڑھے ہیں۔ تو واحد کو تو پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ تو پڑھا پڑھایا ہوا ہے، واحد کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اب پڑھنا کسے ہے؟ مثنیٰ کو اور جمع کو، یعنی عربی زبان میں واحد سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے یہ سمجھنا ہے، اور اسی طرح عربی زبان میں واحد سے جمع کیسے بنتا ہے یہ سیکھنا ہے۔ ٹھیک، تو کیا کچھ ہم لوگ یہاں پر پہلے اپنا آبجیکٹو طے کر لیں کہ ہم لوگ واحد سے، یعنی واحد سے مثنیٰ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ اس کلاس میں، اور پھر واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے، یہ ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ باقاعدہ رول ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو ہر چیز ایسے ہی بتا دی جائے رول کے تحت۔ تو مثنیٰ بنانے کا ایک بہت آسان رول ہے، بہت آسان رول، وہ کیا ہے دیکھیے گا دھیان سے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کتاب، تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ اس کتاب کو کاپی کر لوں گا۔ طریقہ بتا رہا ہوں، کتاب۔ اب کتاب کو جب کاپی کر رہا ہوں تو آخری حرف کیا ہے؟ با۔ اس با کو میں ادھورا لکھوں گا، پورا نہیں لکھوں گا، کیونکہ آگے ابھی اس میں کچھ میں ایڈ آن کروں گا۔ تو اب اس کتاب پر مجھے کیا کرنا ہے؟ ایڈ، ایک الف لگانا ہے اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے۔ اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ کتابانی۔ کیا پڑھا جائے گا؟ کتابانی۔ یہاں پر آپ کو ایک ساؤنڈ ملے گی، ابھی دیکھیے گا، یعنی سب میں یہی کام آپ کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیے دھیان سے۔ سب سے پہلے کتاب سے آپ نے کتابانی جیسے ہی بنایا، تو کتاب کا مطلب کیا تھا؟ ایک کتاب، ٹھیک ہے، کتابانی دو کتابیں۔ اب یہاں پر ہو گیا اس کا مطلب 2 بکس، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو کا معاملہ جو ہے، ہاں اب یہاں پر تھوڑی سی غلطی کر دی ہے، مدرسہ، مدرسہ کے وہ بنانے میں وہ ہوگی غلطی، اس کا ہم بتاتے ہیں ابھی طریقہ۔ دیکھیے مدرسہ، یہاں پر میں کاپی کر رہا ہوں، مدرسہ، اب اس کے بعد یہ گولتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ گولتا، جب کلمہ لفظ میں نے لکھا تھا تو بتایا تھا کہ گولتا لاسٹ میں آتا ہے اسم کے، اور گولتا جب آتا ہے تو اس سے پہلے زبر آتا ہے۔ اب یہاں پر مدرسہ پہ اگر آپ حرکات لگا دیں تو یہ کچھ اس طرح سے مدرسہ، ٹھیک ہے، تو دیکھیے زبر آ گیا۔ اب یہ گولتا آخر میں ہے تو گول ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر آپ کو لانا ہے یہ گولتا، ایسے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ایسے لکھ دیں تا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر ہم آنی ساؤنڈ کا اضافہ کر دیں، کیونکہ طریقہ وہی ہے، ایک الف لگا دیں اور نون زیر نی، تو آپ یہ بتائیے گول تا لاسٹ میں آتا ہے نا، جب یہ لاسٹ میں نہیں رہا تو گول بھی نہیں رہا، تو اب یہ نارمل تا بن گیا۔ اصل میں یہ تا، نئی تا کوئی نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ گول تا، اس لمبی تا کو ایسے آپ کر دیجئے، یہ گول بن گئی بس۔ کلوز اور اوپن، یعنی ایک اوپن تا ایک کلوز تا، یہ سمجھ لیجئے۔ تو یہ ہو گیا مدرسہ تانی۔ اب کیا پڑھا جائے گا؟ مدرسہ تانی، مدرسہ تانی۔ صرف فرق کیا ہوا کہ گول تا جو تھا وہ لمبی تا میں کنورٹ ہو گیا، تو آنی کے بجائے اب آواز تانی کی آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اوریجنل آواز پر فوکس کریں تو یہاں بھی آواز آنی ہی کی ہے، یعنی اس کا مطلب ہو گیا یہاں پر 2 اسکولس، 2 اسکول ہو گئے یہاں پر۔ اب یہ سب پہ رول فالو کیا جائے گا۔ اب کوئی صفت ہے اسے آپ کو بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ 2 بنانا ہے، خفیف کو 2 بنانا ہے، تو خفیف، اور اس میں پھر کیا کریں گے؟ الف زبر، الف کا اضافہ کریں گے، اور نون زیر نی، کسرہ والی نون کا اضافہ کر دیں گے، نون مقصور، تو یہ کیا بن گیا؟ خفیفانی، خفیفانی۔ خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا، اور خفیفانی یعنی 2 ہلکے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ اب اس صالح کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 نیک بتانا ہے، تو آپ اس میں بھی وہی کام کریں گے کہ ایک الف لائیں گے اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ صالحانی، 2 نیک، 2 ہلکے، 2
اسکول 2 مدرسے 2 کتاب. اب یہ کام آپ کو سب کے ساتھ کرنا ہے. جی خفیفانہ. کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے. یعنی ایک چیز آپ نے پڑھ لی اور یہ اتنی مطلب پیٹ رول ہے یہ کہ یہ چینج نہیں ہوگا. ایون آپ کوئی بھی لفظ لے آئیے, روڈ سے روڈانی بنا دیجئے. مطلب یہ ایک جوک ہے لیکن یہ آنی والا ساؤنڈ جو ہے بس اسے یاد رکھیے. یعنی یہاں پر آپ کو ایک ساؤنڈ مل گئی اور اس ساؤنڈ کو یاد رکھیے. پہلی ساؤنڈ ملی, ابھی اور بھی ساؤنڈ ملیں گی عربی پڑھتے وقت. پہلی ساؤنڈ کون سی ملی؟ آنی. یہ آنی ساؤنڈ یاد رکھیے گا مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مثنیٰ بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دا پروسیس آف میکنگ مثنیٰ از نون ایز تثنیہ. وہ میں اگلی سلائیڈ میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی مثنیٰ بنانے کا عمل جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تثنیہ. اس کو کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں, تثنیہ. تثنیہ یعنی اس کی اسپیلنگ ایسی ہو, تثنیہ. یہ کیا ہے؟ تثنیہ از دا پروسیس آف میکنگ مثنیٰ. ٹھیک. ہاں, کسرہ از نیسسری انڈر ایوری نون ان دا اینڈ. کسرہ از نیسسری, اٹ از این اسینشیل پارٹ. ٹھیک ہے. یعنی آنی, آنی ساؤنڈ تبھی بنے گی نا جب نون زیر نہیں ہوگا, نون مکسور. تو یہ یاد رکھیے گا. کیا آپ نے سمجھ لیا؟ یہاں سے مثنیٰ بنانا الحمدللہ سیکھ لیا. اب بس ایکسرسائز ہمیں کرنا رہے گی. تو آگے دیکھتے ہیں. آگے دیکھیے دھیان سے. یہاں پر کچھ میں لکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اسماء, جیسے قلم. ٹھیک. اسی طریقے سے قلم کے ساتھ ساتھ عین, کافر, مؤمن. جس کی میننگ نہیں آئے گی آپ لوگ پوچھیے گا, مؤمن. ٹھیک ہے. مشرک. چلیے, اب اسی طرح ان کا سامنے کافر کی مؤنث بنا لیجئے. کیا ہو جائے گی؟ کافرہ. مؤمن کی مؤنث بنا لیجئے, کیا ہو جائے گی؟ مؤمنہ. یہ آپ کا کل کا چیپٹر بھی آ رہا ہے, کور ہو رہا ہے, میں بتا رہا ہوں. جی. مشرک کا مطلب مومن کی مؤنث ہوگی. مشرک کی مؤنث بنا لیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ مشرکہ. گولتا کا اضافہ کر لیں گے, مشرکہ. ٹھیک ہے. چلیے, اب آئیے. کافر سے آپ کو اس کی ڈوئل فارم بنانی ہے, تو آپ نے کیا کیا؟ کافرانی. اسی طرح مؤمن سے ڈوئل فارم بنانی ہے تو مؤمنانی. مشرک سے ڈوئل فارم بنانی ہے تو مشرکانی. مشرکانی. اسی طرح عین سے ڈوئل فارم بنانی ہے تو عینانی. عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ بھی ہوتے ہیں, عین کے معنی چشمہ کے بھی ہوتے ہیں, آنکھ. قلم, قلمانی. اب یہاں سے نتیجہ یہ لے لیجئے کہ سب میں آپ یہ آنی آنی ساؤنڈ لگا رہے ہیں. یعنی پلورل بنانے کے لیے آپ کو جو پلورل کہہ رہے ہیں, ڈوئل بنانے کے لیے جو ساؤنڈ لانی ہے وہ الف, کھڑی زبر اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. تو یہ ساؤنڈ آ گئی, آنی ساؤنڈ لاسٹ میں آ گئی. قلم کا مطلب ایک پین. جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ لوگ بیچ سے, اسی لیے ان کو دقت آ رہی ہے. قلم کا مطلب ایک پین, 1 پین. اور قلمانی کا مطلب 2 پینس. اس سے بھول جائیے, یہ جو تثنیہ لکھا ہے یہ میں نے یہ بتایا تھا کہ مثنیٰ بنانے کا عمل, پروسیس آف میکنگ ڈوئل از نون ایز تثنیہ. عینانی, 2 آنکھیں, 2 آئیز. کافرانی, 2 کافر. مؤمنانی, 2 مومن. مشرکانی, 2 مشرک. اب کافرہ, کافر کی مؤنث فارم.
یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے، تو کافرہ سے کیا بنے گا؟ کافی۔ اب یہاں پر گول تا کا کیس آ گیا، تو میں نے بتایا نا گول تا لاسٹ میں ہے تو گول ہے، جب وہ بیچ میں آئے گی تو یہ ہو جائے گی کافی رتانی، تا بن جائے گی، گول تا ول بی کنورٹیڈ انٹو تا۔ اب کافر اور مشرک کا ڈفرنس جو ہے اس میں ابھی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اشارتاً آپ کو ابھی ہم بتا دیں گے انشاءاللہ، بہت تفصیلات تو نہیں آئیں گی گرامر کی کلاس میں، تھوڑی تھوڑی سی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح مؤمنتانی، یہ جو بولتا ہے یہ کیا بن جائے گا؟ اب الحمدللہ آج اس کلاس میں، عربک کلاس میں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ ایک کام بہت ضروری ہے، آپ کو اپنے کل کو، گزرے ہوئے کل کو آج سے کمپیئر ضرور کرنا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے نہیں کہ ابھی تو 4 ہی دن ہوئے، ارے 4 مہینے کا کورس ہے یہ، اس اعتبار سے نہیں۔ ابھی تو ہمیں صرف 3 چیپٹر پڑھے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنے چیپٹر ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ کل والا تو ٹھیک تھا، لیکن آج والا بہت مشکل ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دن سے پہلے اگر آپ کی ایج ہے 30 سال، کسی کی ایج ہے 25 سال، تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک قلم کو کیا، 2 قلم کو کیا کہتے ہیں عربی میں۔ قلم تو عربی کا ورڈ ہے نو ڈاؤٹ، کتاب بھی عربی کا ورڈ ہے، لیکن 2 کتاب اور 2 قلم کے لیے کیا کرتے ہیں نہیں پتا، آج آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ اللہ کا شکر کریے، اور وہی دعا پڑھیے جو شروع میں پہلے دن آپ کو بتا دی گئی، قرآن کی وہ آیت سورۃ الاعراف کی، کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جو بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ بے چینی کی کیفیت ہونے کے باوجود بے چینی کا اظہار مت کریے، بلکہ اطمینان میں رہیے، جتنا کی کام اینڈ کول رہیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ یاد رکھیے گا کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے، شکر کرو گے اللہ کا، اللہ کے لیے گریٹفل رہو گے، لازیدنکم، تو اللہ تعالیٰ، آپ گرامر میں آگے پڑھیں گے کہ اس میں کتنی تاکید ہے، تو ہم لازماً اضافہ کریں گے نعمتوں میں۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفر کیا، اب کفر سے مراد ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو ایکنالج نہیں کیا، تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسندیدہ ہے کہ ہم شکر گزار نہ بنیں، مطلب ہم شکر گزار بنے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ مشرکہ سے کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مشرکتانی۔ تو صرف آپ لاسٹ میں ایک ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ جی مشرکتانی، مشرک مشرکانی اور مشرکہ مشرکتانی، الحمدللہ۔ یہ آپ نے کیا سیکھ لیا؟ یہ بنانا سیکھ لیا مثنیٰ، یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، یہ آپ کو الحمدللہ آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں اور اپنے کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایگزامپل ہمارے خیال سے ہو گئے، بولتا والے بھی ایگزامپل آ گئے، جیسے مؤمنہ، اور مدرسہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لے لیجئے، جیسے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ولد، اور بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنت۔ اب ان میں کیا کریں گے؟ سمپل سا ہے، ولدانی، لڑکے کو بھی ولد کہتے ہیں، ولدانی، اور یہاں کیا کہیں گے؟ بنتانی، 2 لڑکیاں 2 بیٹیاں، بنتانی، ٹھیک ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ، جنہ، جنت، ٹھیک ہے۔ جنت جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، دراصل وہ کیا ہے؟ جنہ ہے، ایسے جنہ، ٹھیک ہے۔ تو جنہ سے کیا بن جائے گا؟ 2 جنتیں، جنہ کا مطلب باغ، 2 باغ، جنتانی، جنتانی۔ اب قرآن کریم کی ایک یہ آیت یاد آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے سورۃ الرحمن نے؟ وَلِمَنْ خَافَ
वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अब ये जन्नतान दो तरह से आप लिख सकते हैं। आप मुसहफ में देखेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, ताकि ऊपर खड़ी जबर और नून के नीचे जेर, ठीक है। और अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं, तो अलिफ इज इक्वल टू खड़ी जबर, तो वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, ठीक है। उसके लिए जो अल्लाह के हुजूर, अपने रब के हुजूर, रब्बी ही अपने रब के सामने मकामा खड़े होने से खाफा डर गया, उसके लिए क्या है, दो जन्नतें, दो बाग। अब आप सोचिए कि अगर हम सबसे पूछा जाए कि अल्लाह ताला से कौन डरता है, तो बच्चों की तरह सब हाथ उठा देंगे कि हम सब अल्लाह से डरते हैं, और दोनों हाथ उठाएंगे, एक नहीं। लेकिन डर असल में क्या है कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजर जाए, और असल ये है कि हमारी तन्हाई जो है वो बेहतर हो जाए। महफिल में तो सब अच्छे होते हैं, और एक बहुत बहुत बेहतरीन बात कही गई है कि कोई इंसान अभी तक के ईमानदार इसलिए है, अभी तक के बुराई इसने इसलिए नहीं की क्योंकि उसको बुराई का मौका नहीं मिला। यानी हर वो इंसान असल तो वही है रब से डरने वाला कि मौका मिले उसके बाद बुरा न करे। अब ऐसे कौन लोग होंगे, जाहिर सी बात है बहुत खुशनसीब होंगे, और इतने बड़े खुशनसीब होंगे कि एक जन्नती बहुत बड़ी नेमत है, एक बाग मिल जाए। अल्लाह ताला वादा कर रहा है दो बाग मिले। सूरतुर रहमान की आयत है, तलाश करिए, जाके ढूंढिएगा। बहुत बड़ी सूरत तो है नहीं, अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे आपको ये इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं आयत नंबर नहीं बता रहा हूँ ताकि होमवर्क करें आप। वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नत, और जो कोई अपने रब के हुजूर खड़े होने से, अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, तो उसके लिए दो जन्नतें। तो ये जन्नतानी लफ्ज कहाँ से आया, जन्नह से, जन्नतान। और वक्फ जब कर देते हैं तो आयत, तो आखिरी हर्फ जो होता है वो क्या बन जाता है, साकिन हो जाता है। आगे देखिए, ये तो था पूरा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। अब इसी हवाले से एक बहुत खूबसूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बेहतरीन फरमान आपको सामने आ रहा है, उसको समझिएगा। आज अब इस लायक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तीसरा या चौथा दिन है, और एक हदीस आप पूरी समझेंगे इंशाल्लाह। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कलिमा की मुसन्ना क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, कलिमा की मुसन्ना कलिमतानी। आंसर बहुत कम आ रहे हैं, कलिमतानी। और फिर उसके बाद हबीब की मुसन्ना फॉर्म क्या होगी, हबीबा की, हबीबा की, जाहिर सी बात है हबीबतानी, ठीक है। तो हबीबतानी, कलिमतानी, हबीबतानी, और फिर उसके बाद इलर रहमानी, इलर रहमानी, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी। फिर उसके बाद खफीफतानी, खफीफतानी अलल लिसानी, अलल लिसानी। फिर उसके बाद सकीलतानी, सकीलतानी फिल मीज़ानी, फिल मीज़ानी, सकीलतानी फिल मीज़ानी। अब ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अहम एक क्या है, हदीस है। और ये अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई है, उसके आखिरी अल्फाज बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझिए। कलिमतानी, देखिए आनी साउंड, हबीबतानी आनी साउंड, खफीफतानी आनी साउंड, सकीलतानी आनी साउंड।
ٹھیک ہے، تو جو آپ نے پڑھا فوراً اس کا آپ نے سامنے یہ بھی دیکھ لیا، ٹیکسٹ بھی آ گئی اس سے ریلیٹڈ۔ اصل لفظ یہ کیا تھا، یہاں پر لکھتے جائیں، کلمہ تھا، یا نہیں لکھیں ٹائم، کلمہ سے کلمتانی، حبیبہ، حبیب کے معنی ہوتے ہیں پیارا، حبیبہ پیاری، اور حبیبتانی اس کی مثنیٰ، حبیبتانی الی الرحمن، یعنی دو کلمے رحمان کو کیا ہیں، بہت پیارے ہیں، دو کلمے رحمان کو پیارے ہیں۔ اب ان دو کلمہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے، خفیفتانی، وہ ہلکے ہیں، خفیف ہیں، علی اللسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، ٹھیک، اور ثقیلتانی، خفیف مطلب لائٹ، اور ثقیلتانی یعنی ہیوی، بھاری، فی المیزانی یعنی بیلنس، ترازو میں۔ اب یہ دو کلمے زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، یعنی زبان سے ادا بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور ثقیلتانی فی المیزانی، لیکن میزان پہ یہ اتنے ہی زیادہ بھاری ہیں۔ میزان کیا ہے، ترازو، بیلنس، جہاں نیکیاں تلیں گی۔ اب یہ جو دو کلمات ہیں یہ کیا ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا، کیا دیکھا کہ یہ اس حدیث کا ریفرنس یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کی بالکل آخری حدیث ہے، کتاب التوحید، جو کتاب حدیث کی کتابوں کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں نا، تو اس میں صحیح بخاری کی کتاب التوحید، اور اس کی بالکل لاسٹ حدیث ہے، ایک دم آخری، غالباً 7500 کچھ اس کا نمبر ہے۔ تو یہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، خفیفتانی علی اللسانی، ثقیلتانی فی المیزانی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ آپ سب اللہ کا شکر کریے، ابھی چند دن، گنتی کے 2-3 دن ہوئے، آپ نے ایک حدیث کو باقاعدہ طور پر سمجھ لیا۔ اب آسان ہے عربی کی مشکل ہے؟ دیکھیے، الا، علا اور فی، یہ جلدی انشاءاللہ یہ بھی پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے بعد آنے والا اسم کیسا ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ تو تھا واحد سے مثنیٰ بنانے کا عمل، طریقہ۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے ایک اور پوائنٹ، وہ کیا ہے، میں پیچھے چارٹ کی طرف چل رہا ہوں اپنے، عدد کا میں نے چارٹ بنایا، الحمدللہ مثنیٰ پر بھی گرین ٹک لگا لیجئے، اس سے زیادہ اس میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں، پیٹ رول ہے وہی کچھ اس میں استعمال ہوگا۔ آگے اب جمع پڑھیں گے، جمع کے تعلق سے اس کی مزید 2 قسمیں آتی ہیں، تو میں اس چارٹ کو شارٹ میں ادھر کر لیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آگے والی سلائیڈ میں، تاکہ یہاں پر اور اچھی طرح سے چیزیں کلیئر ہو جائیں، عدد، اور آپ کو بھی ذہن میں یہ چیزیں ایسے ہی بیٹھ جائیں، پورا فلو چارٹ آپ کے ذہن میں بنتا چلا جائے، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اب جمع میں جب آئیں گے، دیکھیے واحد اور مثنیٰ کو تو چیپٹر کلوز ہو گیا، جمع میں آئیے، عربی زبان میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، وہ کیسے، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا، انگلش میں پلورل ہم لوگ کیسے بناتے ہیں، اگر آپ سب کو یاد ہو، جیسے میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں، بک، بک کیا ہے، سنگولر، میں کہہ رہا ہوں اس سے پلورل بنائیے، اسی طرح بک کے ساتھ ساتھ پین، کاپی، ٹھیک ہے، یا پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور لکھ لیجئے 1-2 اور، دیکھیے بک، بک سے کیا بنے گا، بکس، پلورل بن گیا اس کا، پین، پینس، کاپی، کاپیز،
ایک چیز آپ نے اس میں نوٹس کری، زیادہ اگزامپل نہ دیں، ان تین میں ہی اگر آپ نوٹس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ جب بک سے ہم نے پلورل بنایا تو، ہاں میں دیکھ لوں کسی کا آنسر ہے، ایس اور ای ایس، اور کوئی بتائے، میں ویٹ کر رہا ہوں. ایس، دیکھیے یہاں پر کیا ہے، تو بک سے پلورل بنایا تو ایس لگا یہاں، پین، پینس، اور کاپی میں دیکھیے یہاں پر وائی پورا ہٹ گیا اور آئی ای ایس لگ گیا. ایک پیٹرن تھوڑا سا آپ کو مل رہا ہے. وہ پیٹرن کیا ملے گا؟ وہ یہ مل رہا ہے کہ انگلش میں جب ہم پلورل بناتے ہیں تو کچھ الفاظ، کچھ ناؤنس اپنی اوریجنل فارم میں ہو بہو ویسے ہی باقی رہتے ہیں، اور کچھ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. جیسے مین، اس کا پلورل کیا ہوگا؟ مین. اب اس کی اسپیلنگ ہی بالکل چینج ہو گئی. تو ایک پیٹرن آپ کو کچھ ملا نہیں ملا، اگر آپ اس کو براڈلی کلاسیفائی کریں تو دو طرح کے پیٹرن مل گئے. ایک وہ جن میں ورڈ اپنی اوریجنل فارم کو چینج نہیں کرتا، بس صرف ایس یا ای ایس لاسٹ میں ایڈ کرا لیتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کی اصل حالت باقی رہتی. ایسے ہی یہ جو دو باقی کے آگے آ رہے ہیں، ان کا اپنی اوریجنل فارم بھی بالکل چینج ہو گئی، بدل گئی، ان کی اصل حالت باقی نہ رہی. تو اس اعتبار سے عربی زبان میں بھی دو طرح کے پلورل ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر میں مثال دے رہا ہوں، کتاب، اور سے دیکھیے گا سبھی لوگ، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور، نبی. تو کتاب کی پلورل آپ دو طرح سے بناتے ہیں نا، کتابوں اور کتب بھی کہتے ہیں. بھائی اردو میں آپ ایسے ہی تو کرتے ہیں، کتب بھی کہتے ہیں اور کتابوں بھی کہتے ہیں. نبی کی پلورل فارم آپ کس طرح سے بناتے ہیں؟ نبیوں اور انبیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء. کلیئر ہو رہا ہے یہ پوائنٹ؟ تو اس کا مطلب یہ پتا چلا ہمیں کہ یہ چیز، ہاں اور دوسرے ہیں جیسے قلم. اب قلم کی جو پلورل بنتی ہے وہ قلموں نہ بن کر کے اقلام زیادہ بہتر مانی جاتی ہے. ایک پیٹرن یہاں بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ پیٹرن یہ آ رہا ہے کہ کچھ جو پلورلز ہوتے ہیں واحد سے جب جمع بنتے ہیں تو ان کی اصل حالت ویسی ہی باقی رہتی ہے، اور کچھ کی اپنی اصل حالت چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر آتے ہیں، اور ان کی دو کائنڈز اب ہمیں فردر پتہ چل جاتی ہیں. وہ کیا؟ ایک کو کہتے ہیں جمع سالم، اور دوسرے کو کہتے ہیں جمع مکسر. مکسر، اب اس پر ہم حرکت وغیرہ لگائیں، اس سے اچھا اس کو نیچے لکھ دیں مکسر، اور اسے کہتے ہیں سالم. مکسر کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے تکسیر. تکسیر، ٹھیک ہے. اب یہاں پر سے دھیان سے دیکھیے، کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا یہاں پر؟ جمع سالم اور جمع مکسر. سالم لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی وہ صحیح سالم ہے، یعنی کسی طریقے کی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح سالم ہے، بالکل تندرست و توانا ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سالم. مکسر، جس میں تکسیر ہو، یعنی جو جس میں ٹوٹ پھوٹ ہو. تو اگر آپ انگلش میں اسے سمجھنا چاہیں تو ان کے نام ایسے رکھ لیں، سالم یعنی ساؤنڈ پلورل، اور مکسر یعنی بروکن پلورل. بروکن پلورل جو سنگولر سے پلورل بنتے وقت اپنی اصل حالت کھو بیٹھتے ہیں، انہیں بروکن پلورل کہتے ہیں. اور جو سنگولر سے پلورل بنتے وقت اپنی اصل حالت کو باقی رکھتے ہیں انہیں ہم ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں. بس اس کے علاوہ اور کچھ اب اس میں عدد میں نہیں. تو ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ اب جمع سالم پڑھنا ہے اور جمع مکسر پڑھنا ہے. تو اس میں آج ہم لوگ انشاءاللہ جمع مکسر کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے جمع سالم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم لوگ ڈالیں گے ہیڈنگ جمع مکسر، یعنی پوائنٹس بالکل کلیئر ہونے چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. جمع مکسر، اس کو ایسے پڑھیں گے مکسر. مکسر مینس بروکن پلورل، یعنی یہ وہ ناؤن کی وہ فارم ہے نمبر کے
بیسس پر، نمبر کے پرسپیکٹو سے، جس میں اسم کی اپنی اصل حالت باقی نہیں رہتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بھی کوئی رول مل جائے تو آسانی سے، جیسے وہاں آنی مل گیا، یہاں بھی کوئی رول بتا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری کہ یہاں پر رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی رول نہیں۔ جب رول نہیں ہے تو پھر مکسر بنتی کیسے ہے؟ مکسر کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈکشنری بتاتی، ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے اور محاوروں سے معلوم ہوتا ہے، عربی محاوروں سے اور ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے کہ کس اسم کی، واحد اسم کی جمع مکسر کیا ہوگی۔ البتہ کچھ گروپس ضرور مل جاتے ہیں، ایک وزن کے پیٹرن کے کچھ گروپس نظر آ جاتے ہیں، جیسے میں کچھ لکھوں گا انشاءاللہ، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ مطلب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہاں ہم لوگ کوئی رول نہیں دیکھنے جا رہے ہیں، صرف کچھ ایگزامپلس لکھیں گے جمع مکسر کی، ان پر آپ غور کریں گے تو ایک گروپ، دو گروپ، تین گروپ، چار گروپ، پانچ گروپ، کچھ اس طرح گروپس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جیسے میں لکھ رہا ہوں قلم، قلم بار بار آ رہا ہے، بغیر قلم کے کچھ نہیں، تو قلم سے بنا تھا قلمانی، اب یہاں کیا بنے گا ابھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ذکر اور مرض، مرض، قلم، ذکر، مرض، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے اور ہم دیکھ لیں تو دھیان سے دیکھیں گے، جبل، میننگ میں بتا دوں گا بھی انشاءاللہ۔ اسی طرح بحر، اور پھر عبد، اور چلے دیکھتے رجل، اب یہ حرکات نہیں لگی، رجل، عبد، بحر، جبل، مرد، ذکر، قلم۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ میننگ آپ کو بتاتے چلیں۔ اس کو کہتے ہیں پین، آپ کو پتا ہے، ذکر معلوم ہے آپ کو ذکر کرنا، مرض آپ جانتے ہیں اردو میں بولا جاتا ہے، ڈیزیز، بیماری، جبل پہاڑ کو بولتے ہیں، ماؤنٹین، بحر یعنی یہ اوشن کو بولتے ہیں، عبد بندے کو بولتے ہیں، سلیو، اور اسی طرح رجل آدمی کو بولتے ہیں، مین۔ چلیں، ان کا کیا بنانا ہے ہم سب کو؟ جمع مکسر۔ کوئی فارمولا ہے؟ نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ ڈکشنری میں بتایا۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو بھی کچھ الفاظ یاد ہوتے چلے جائیں گے۔ قلم سے بنتا ہے اقلام، دھیان سے دیکھتے چلیے گا۔ ذکر سے اذکار، اذکار مسنونہ سنا ہوگا۔ مرض، امراض۔ جبل، اب یہاں سے دیکھیے تھوڑا ساؤنڈ چینج ہو جائے گی، جبال، ٹھیک ہے، جبال۔ بحر، بحار، بحار، عبد، عباد، رجل، رجال، رجال اللہ تلہیہم تجارت، یہ رجال بھی آپ کو قرآن میں ملے گا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا بھی ملے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ اسی طریقے سے جبال یعنی جبل کی جمع ہے، اور یہ بھی آپ کو ملے گا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، جبال بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے الفاظ آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ان کا ایک پیٹرن دکھ رہا ہے اور یہاں سے یہ ایک دوسرا پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑا اور غور کریے تو آپ کو مختلف پیٹرنز تو دکھ جائیں گے، اور پھر انہی پیٹرنز پر لوگوں نے اسٹڈی کر کے کچھ گروپنگ کر دی اور کہا کہ بھئی یہ اس وزن پہ، یہ اس وزن پہ، اس میں آپ کو الجھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، بس آپ اس میں تھوڑا سا خود کو انٹرٹین کریے۔ قلب، اسی طریقے سے امر، اور پھر اسی طرح سے بیت، غور کریے ان کو سب کو۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں، قلب کا مطلب آپ سب جانتے ہیں دل، اور ابھی ہم سب نے پڑھا ہے پیچھے آیت
الحمدللہ اس میں کیا پڑھا تھا؟ قلوب، قلوب قلب کی جمع، ہاں ہارٹ کو کہتے ہیں قلب. امر حکم کو کہتے ہیں کمانڈ، حکم کام کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امر امور، امور. بیت بیوت، بیت کے معنی گھر، اور اس سے کیا بنا؟ بیوت، اس کی پلورل. تو کیا ملا آپ کو؟ ایک یہاں پر آپ کو گروپ مل گیا. اگر آپ نے اس کو گروپ اے کہا تو یہ گروپ بی ہو گیا، ایک گروپ سی ہو گیا، بیت بیوت. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیے صحیفہ، صحیفہ یعنی اس کی بک کو بولتے ہیں صحف، صحف، صحف ابراہیم و موسیٰ، کتابیں جو نازل، صحف. اور ان کا ایک اور پلورل ہوتا ہے صحائف. تو صرف آپ کو کیا کرنا ہے، اب یہ کوئی لسٹ ابھی نہیں دے رہے ہیں کہ بس اتنی یاد کر لی کام ختم، نہیں. صرف اپنے ذہن کو تیار رکھنا ہے کہ جمع مکسر کی کوئی رول نہیں ہوتا بنانے کا پلورل، وہ ہمیں ڈکشنری کے بیسس پہ پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے اور آگے دیکھیں اسی وزن پر صحیفہ ہو گیا. اور آگے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو شہید، ٹھیک ہے، اور غریب، یہ پورا دوسرا پیٹرن آ گیا. اور اسی طریقے سے چلیے ان دو کو لکھ دیتے ہیں. تو شہید کی پلورل ہو جائے گی شہداء، شہداء، حمزہ آگے لگ جائے گا. غریب غربا. اور اسی سے دیکھیے علماء، عالم علم والا، اور اس کی جمع علماء. ٹھیک، تو یہ آپ نے دیکھا. اسی طریقے سے ابھی شروع میں آپ نے نبی لکھا تھا، اور نبی سے کیا بن گیا؟ انبیاء. اسی طرح مسجد، مساجد، یہ دوسرا ایک وزن آ گیا. باب، ابواب. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا دیر از نو رول اوور ہیئر، کوئی رول نہیں ہے. واحد سے مثنیٰ بنانا آپ نے سیکھ لیا. پیٹ رول ہے آنی ساؤنڈ، یاد رکھیے گا. ابھی بہت سی اور بھی ساؤنڈز ملیں گی، ساری ساؤنڈ اپنی محفوظ کرتے جائیے. پہلی ملی ہے آپ کو. دوسرا آپ نے یہ پڑھا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر. دونوں کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا. جمع مکسر بروکن پلورل، جمع سالم ساؤنڈ پلورل. جمع سالم تھوڑا سا لیندی ٹاپک ہے، تو اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ہاں اب اس آیت کی طرف واپس چلتے ہیں، اس میں سے تلاش کریے آج کے کچھ جو آپ نے پڑھے ہیں الفاظ. دیکھیے غور سے. تو یہاں پر ہم لوگ ابھی پڑھ کے پیچھے آئے ہیں قلوب. اب یہ قلوب جو ہے یہ کیا ہے؟ قلب کی جمع. ٹھیک ہے، عین، عین کی جمع اعین ہے. عین کی جمع ہے یہ اعین. عین کا مطلب آنکھ، اور اس کی پلورل جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ اعین. آذان، اذن، اذن کے مطلب ہوتے ہیں کان، اور اذن کی جمع آذان ہو گئی. اب یہ اذان نہیں ہے، آذان ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. باب کا مطلب ڈور، دروازہ. یس رائٹ، باب. ٹھیک ہے، باب کا مطلب دروازہ. اسی طریقے سے انعام، اولئک هم الغافلون. ابھی فی الحال اتنا ہی رکھیے. تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئے. کچھ ایکسیپشن ہیں، وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اور کہا تھا ایکسیپشن کے لیے ذہن کو خالی رکھیں. انسان کی پلورل دیکھیے انس استعمال ہوتی ہے. کسی نے سوال کیا تھا، میں نے اس کو ابھی ایڈریس نہیں کیا ہے ابھی تک، اب میں بتا رہا ہوں. دیکھیے انسان کی پلورل یہ انس بھی آتی ہے. اور الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ پوری ایک کمیونٹی، پوری ایک گروپ کو خود بخود وہ بتاتا ہے، پوری ایک کمیونٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج کی کلاس مکمل ہوئی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ریگولر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے ہی تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، آپ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں گے سنسیریٹی کے ساتھ، سلولی اینڈ گریجولی.
inshallah you will be able to learn a lot of things regarding Arabic. تو دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. خفیف کا 1 منٹ کوئی خفافہ چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.